الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين برکتاں والا مہینہ گیا برکتاں والا مہینہ گیا عظمتاں والا مہینہ گیا رب کی رحمت کا خزینہ گیا رب کی رحمت کا خزینہ گیا لٹ لاؤ روزے دارو لٹ لاؤ رب کی رحمت کا سفینہ گیا رب کی رحمت کا سفینہ گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختصر ہدیہ پیش کرنے کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے اور آج ہم اس حوالے سے چند ایک احادیث پاک بیان کرتے ہیں وقت بھی انتہائی کم ہوتا ہے لیکن توجہ فرمائے قرآن کریم الفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر شعبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اذلکم، کہ اے صحابہ تمہارے اوپر تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ہوا شہر عظیم، جو بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے، وشہر الصبر، ایسا مہینہ جس کو صبر والا مہینہ کہا جاتا ہے، ایسا مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، وشہر المواسات، اور فرمایا کہ ایسا مہینہ کہ جو غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، وشہر یزاد فیہ الرزق، ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ مومن کا رزق اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر جملے کے اوپر میں کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن آگے فرمایا کہ شہر، یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ عشرہ، درمیانے 10 دن یہ مغفرت کے ہوتے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ، آخری 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ فرمایا شہر، ایسا مہینہ، فیہ لیلۃ، جس کے اندر ایک رات ایسی ہے، یا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، وشہر انزل فیہ القرآن، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم والفرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے۔ بے شمار برکتیں ہیں اس مہینے کی، بے شمار شانیں ہیں اس مہینے کی۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے دروازے اس مہینے کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے آثار لوگوں کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ کثرت کے ساتھ قرآن کریم والفرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا ہے۔ پڑھنے انسان نے رمضان کے اندر نفل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو نفل کے بدلے میں فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادا فی فریضۃ، اور جو بندہ رمضان کے مہینے کے اندر
کوئی فرض ادا کرتا ہے، کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رمضان المبارک کے علاوہ 70 فرض ادا کیے ہیں۔ ایک نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب دیتا ہے، اور ایک فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل اعمال ابن آدم، بے شک اللہ تعالیٰ ابن آدم کا ہر عمل اس کو دگنا کر دیتا ہے، من الی عشرۃ من 70 مئات الف ضعاف، بندہ نیکی ایک کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں اس بندے کو 10 نہیں بلکہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا 70 مئات، کہ 70 سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں اس بندے کو 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو بندہ من افطر فیہ صائما، جو بندہ رمضان مبارک کے اندر کسی کا روزہ افطار کروائے تو فالہ اجر مثلہ، تو اس کے لیے فالہ مثل اجرہ، اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ من غیر ان ینتقص اجرہ شیئا، اور اس کے اجر میں سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی کم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی کم نہیں کرتا، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص وہ چیز نہ پائے کہ جس سے روزہ دار کا روزہ افطار کرا سکیں تو پھر کیا کریں؟ صحابی رسول تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید حضور کے فرمان کا مطلب اس کو کھانا بھی کھلایا جائے، تو عرض کی یا رسول اللہ، اگر کھانا موجود نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مذقۃ لبن، اگر اپنے مسلمان بھائی کو ایک دودھ کا گھونٹ پلا دیں، او من تمرۃ، یا کھجور کے ساتھ افطار کرا دیں، او من شربت ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے دار ہوتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ روزے جو ہیں وہ 2 ہجری کو تحویل قبلہ کے 15-17 دن کے بعد یہ فرض ہوئے، 2 ہجری کو جب مسلمانوں کا قبلہ بدلا گیا، بیت المقدس سے قبلہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی، اس کے 15 دن کے بعد روزے جو ہیں یہ فرض کیے گئے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آج تک ابن آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روزہ یہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا گیا۔ نماز کی شکل غیر اللہ کے لیے ادا کی گئی ہے، بتوں کے نام پہ لوگ سجدے کرتے تھے، بتوں کے نام کے اوپر نظر و نیاز دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن باقی ساری باتیں کسی نہ کسی شکل میں پہلی قوموں کے اندر موجود رہی ہیں، لیکن روزہ جو ہے یہ کسی قوم کے اندر موجود نہیں رہا۔ کسی قوم نے آج تک غیر اللہ کی عبادت کے طور پر کبھی آج تک روزہ نہیں رکھا۔ روزہ صرف جو ہے وہ جب بھی رکھا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ یہودیوں کے اندر تھا یا عیسائیوں کے اندر اس کا کنسپٹ تھا، روزہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا گیا۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے۔ تو مسلمانوں سے پہلے اگر کسی کے لیے روزہ رکھا جاتا تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روزہ رکھا جاتا تھا۔ روزہ جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا فلسفہ ہی یہ ہے تاکہ انسان جو ہے وہ جب بھوک اور پیاس برداشت کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تو انسان گناہوں سے بھی باز آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزہ رکھ کر کسی کو گالی دے اور جہالت کا مظاہرہ کرے تو وہ ایسے ہی جیسے روزہ نہیں ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو فلم یرفث ولا یجہل، نہ کسی کو گالی دیں نہ جہالت کا مظاہرہ کریں، وَإِنْ قَاتَلَهُ وَشَاتَمَهُ، اور اگر اس سے کوئی لڑے تو اس کو یہ کہہ دے کہ انی صائم انی صائم، بھئی میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت باب، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، جنت کے اندر ایک، ویسے تو 8 دروازے ہیں، فرمایا کہ ان فی الجنت باب یقال له الریان، کہ جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ ریان عربی کے اندر پیاس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس دروازے کا نام ہی باب الریان ہے، لا يدخل منه الا الصائمون، کہ جس کے اندر سے سوائے روزہ دار کے اور کوئی نہیں گزرے گا۔ یعنی کسی دروازے سے نمازی کو بلایا جائے گا، کسی دروازے سے شہید کو بلایا جائے گا۔ فرمایا باب الریان سے وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا وہی داخل ہو کر اس جنت کے اندر جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار جو ہے روزہ دار، اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا فرحۃ عند الافطار، ایک اسے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ افطاری کرتا ہے، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ سادہ پانی بھی پیے تب بھی اس کی زبان سے شکر الحمدللہ کے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی کولڈ ڈرنک ہو، کوئی بڑا بڑا عالی شربت ہو۔ فرمایا کہ وہ جو خوشی انسان کو ملتی ہے اس وقت اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی فرحۃ عند لقاء الرحمن، دوسری خوشی انسان کو اس وقت ہوگی جب قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ قیامت والے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کا بغیر حجاب کے دیدار کرے گا تو دوسری خوشی انسان کو اس وقت ہوگی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی انسان کو روزے کی جزا عطا کروں گا۔ کہ روزے کے علاوہ جتنی عبادات تھیں وہ پھر بھی غیر اللہ اور باطل خداؤں کے لیے کی گئی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے نے روزہ صرف میری رضا کی خاطر رکھا ہے اور میرے ڈر کی وجہ سے رکھا ہے۔ جس طرح انسان سارا دن اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کیا کہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اگر بھول کر کھائے تو وہ تو ویسے ہی شریعت کے اندر معاف ہے نا،
اس کی تو ویسے ہی معافی ہے. وہ تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کو کھلاتا اور پلاتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھانے سے. غلطی کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرے تو اس کے الگ اب مسائل اور احکامات ہیں, وہ میں فقہی مسائل بعد میں بیان کروں گا. تو روزہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بغیر حجاب کے جو ہے وہ دیدار کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے, وہ آنا اجزی بھی, اب اس کی جزا میں خود ہی عطا کروں گا. علماء مفسرین نے یہاں پر یہ جملہ کہا ہے کہ اس کو اگر مجبور پڑھا جائے, اس کو اگر مجبور آنا اجزا بھی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بندے نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے, اب میں ہی اس کی جزا ہوں گا. ہر عمل کی کوئی نہ کوئی میں نے جزا مقرر کی ہے. کسی کو جنت نعیم عطا کروں گا, کسی کو جنت عدن عطا کروں گا, کسی کو جنت الفردوس عطا کروں گا. ہر ایک کو ہر عمل کے اوپر الگ جزا دوں گا. فرمایا وہ آنا اجزا بھی, بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہوتا ہے, قیامت والے دن میں خود ہی اپنے بندے کی جزا بن جاؤں گا کہ اس کے بدلے میں اپنے بندے کو اپنا دیدار کراؤں گا بغیر حجاب کے. آنکھیں وجوہ یومئذ ناظرہ, اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں گی, الی ربھا ناظرہ, اپنے رب کی طرف جو متوجہ ہوں گی اور اللہ کا دیدار کر رہی ہوں گی. تو اس لیے رمضان مبارک کا بڑا ادب ہے, بڑا احترام ہے اور روزے کے بڑے تقاضے ہیں. ایک مرتبہ ایک مجوسی تھا, کہتے ہیں بخارا کے اندر ایک تو فرمایا تو رمضان مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا, بڑی شانوں والا مہینہ ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان مبارک کا احترام کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں جب رمضان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شذا مئزرہ, آپ جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور دنیاوی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے 6 یعنی 11 ماہ ہم کام کرتے ہیں, ضرورت کے کام کریں, جو فضول وقت ہم ادھر ادھر پاس کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اسی طرح مسجد کے اندر گزاریں, گھروں کے اندر ہیں تو تلاوت کلام پاک ہے, درود شریف ہے, ذکر و اذکار ہیں. انسان جو ہے نیکی کے اندر رمضان مبارک گزارے. بخارا کے اندر ایک شخص تھا, رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا ہے دوپہر کے وقت باہر کھانا کھا رہا ہے. مجوسی آیا, اس نے زور کے ساتھ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا تمہیں پتہ نہیں یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے, اس کا ادب کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. بیٹا کہنے لگا کہ والد گرامی آپ بھی تو کھاتے ہیں رمضان کے اندر. کہا بیٹا میں کھاتا ہوں لیکن چھپ کر کھاتا ہوں. تو کہتے ہیں جب اس مجوسی کی رات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہارے رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, میں تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. جب اس کا وصال ہوا کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور مجوسی سے پوچھا کہ اللہ نے تیرا کیا معاملہ کیا. اس نے کہا رمضان مبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے رمضان شریف کے اندر سارے سمجھدار لوگ ہیں کہ دوپہر کے وقت ہوٹل اسی طرح کھلے ہوتے ہیں اور لوگ اسی طرح ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر کسی کی مجبوری بھی ہے، ظاہر بات ہے شریعت نے بتایا بھی ہے کہ کئی ایسے عذر ہیں شرعی طور پر کہ جس کے اندر بندہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، شیخ فانی ہے، مسافر ہے، معذور ہے، شریعت نے ساری سہولتیں دی ہیں۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، دین کے اندر اتنا دین تنگ نہیں، دین کے اندر اللہ نے سہولتیں دی ہیں۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اسے چاہیے کہ وہ چھپ کر کھانا کھائے۔ اگر کسی بندے نے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور وہ بندہ اپنے آپ کو روزے جیسی حالت کے اندر گزارتا ہے، کوئی عورت روزے جیسی حالت کے اندر گزار لیتی ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی احترام کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اگر وہ ویسے ہی ادب کرتے ہوئے نہیں بھی کھاتا تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو رمضان جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کئی بڑے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، مائیں ہیں، ان کو دیکھا ہے اگر روزہ نہیں بھی رکھا گیا شرعی عذر کی وجہ سے تو پھر بھی وہ رمضان کا احترام کرتی ہیں، بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسے کھانا کھانا ہے، بیٹی آپ نے ایسے چپ کے کھانا کھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سرے عام لوگوں کے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے اور رمضان مبارک کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ دو عورتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر شکایت کی، پیٹ درد کی۔ حضور علیہ السلام نے پردے کے اندر ان کو ایک پیالہ بھیجا، ان کی بات سنی اور پیالہ بھیجا، فرمایا کہ اس کے اندر کیا کرو۔ عورتوں نے جب پردے کے اندر کیا کی تو وہاں پر خون اور گوشت کے لوتھڑے آئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کا خون ہے اور کس چیز کے لوتھڑے ہیں؟ عرض یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا انہوں نے حلال رزق کے ساتھ روزہ رکھا تھا، صحیح نیت کے ساتھ، لیکن روزے کی حالت کے اندر یہ چغلیاں کرتی رہی، غیبت کرتی رہی، اس چغلی اور غیبت کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر یہ جو ہے وہ تکلیف ہو رہی تھی اور یہ سارا گند مند جو ہے یہ غیبت اور گناہ کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر جمع ہو چکا ہے۔ خیر ہمیں روزہ رکھ کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ تلاوت کے اندر مشغول رکھیں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رکھیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کی چغلی غیبت کرے بھی تو اسے یہ کہیں کہ یہ رمضان شریف ہے، یار رمضان شریف کا مطلب ہے محبت پیدا ہو۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بازار میں بیٹھا ہے تو دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی چغلیاں اور غیبتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ضمن ایک حدیث پاک یاد آ گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کوئی شکایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب میں تم سے اٹھ کر جاؤں تو میرا سینہ ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف ہو، لہذا میرے سامنے لوگوں کی شکایتیں نہ لگایا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، ظاہر بات امام الانبیاء تھے، تعلیم امت اور تربیت کے لیے کہہ رہے تھے، ہم جہاں پر کھا رہے ہوتے ہیں نا یقین کرے پیچھے جا کر اسی کی بدگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، نبی پاک اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ کو کھانا دینے کے لیے آئی، جب وہ جانے لگی تو مسجد کے باہر تھیں، حضور علیہ السلام وہاں تک جو ہے اس کو الوداع جب کرنے کے لیے آئے تو بات کر رہے تھے، دو صحابہ وہاں سے گزرے، حضور علیہ السلام نے ان کو بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں اور میں ان سے کوئی شرعی مسئلے کی بات کر رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے جسم کے اندر چلتا ہے۔ اگر تم یہاں سے گزرتے ہوئے
تم اگر بدگمانی کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تمہارا ایمان ہی ضائع ہو جاتا۔ میں نے آ کر تمہیں بلایا، تمہاری تربیت کے لیے جملے کہے ہیں، جاؤ اور دوسرے صحابہ کو بھی کہہ دو کہ رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بندہ کسی دوسرے کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی نہ کرے۔ اگر کسی کو برائی کے اندر بھی دیکھے تو اس کے اندر 9%، 90% میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتمالات نکالیں کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یعنی 90% یہ گمان کریں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہو، کام کر رہا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں بہترین کام یہ ہے کہ کوئی کام نہیں آتا تو دوسرے کے اوپر یہ چوری، غیبت، جھوٹ، چگلی کے ہم لگا دیتے ہیں۔ خیر، رمضان شریف کا مہینہ وقت ہو چکا ہے، میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلی حدیث پاک توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن و رمضان یشفعان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور قرآن اور رمضان دونوں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو انی منعتہ بالطعام والشہوات بالنہار، میں نے سارا دن تیرے اس بندے کو کھانے پینے، برے کاموں، جماع سے بچائے رکھا، گناہوں سے بچائے رکھا۔ اے باری تعالیٰ اس نے میرا بڑا ادب کیا، میرا احترام کیا ہے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ رمضان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر قرآن آئے گا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ انی منعتہ باللیل بالقیام، اے باری تعالیٰ میں نے اس کو راتوں کو روکے رکھا، یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا، قیام کی حالت میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے باری تعالیٰ آج قیامت کا دن ہے، میں گواہی دیتا ہوں، گواہ بن جاتا ہوں، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ قرآن کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم، شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، کا ذئب الغنم، جس طرح کہ بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ فرمایا یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ، کہ بھیڑیا ہمیشہ اسی بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے جو بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے۔ شاذہ کا مطلب ہے کہ جدا ہو جاتی ہے، قاسیہ کا مطلب ہے کہ دور رہنے والی ہوتی ہے، ناحیہ کا مطلب ہے کہ لالچی ہوتی ہے، یعنی سارا ریوڑ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک بکری متکبرہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنا راستہ لیتی ہوں، میں آہستہ آہستہ آ جاتی ہوں۔ شیطان آتا ہے اور اس کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ ایک وہ بکری ہوتی ہے جو لالچی ہوتی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ ساری تو جا رہی ہے، میں تھوڑا سا اور چل رہوں، تو شاید بھیڑیا آتا ہے اور اس بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہے، اسی طرح علماء کہتے ہیں رمضان المبارک ہے، اور شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ سے، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، انسان کے دماغ کے اندر یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ تو اگر روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو کمزور ہو جائے گا، تیری تو طاقت ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ اللہ نے روزے کو مقرر کی ہے، صوموا تصیحوا، تم روزہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے زیادہ صحت تندرستی عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ایک طبیب یمن سے مدینہ شریف کے اندر آیا اور 2 ماہ مسلسل رہا۔ جب وہ جانے لگا تو عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں، یہاں تو کوئی صحابی بیمار ہی نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ سنت کے مطابق کھاتے ہیں، یہ اتنا کھاتے ہیں، ابھی کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک ان کی باقی ہوتی ہے، چند لقمے کھاتے ہیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں،
اور اس وقت یہ کھانا کھاتے ہیں جب ان کو شدید ترین بھوک جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سچی بھوک لگی ہوتی ہے، تو میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چند لقمے کھاتے ہیں اور میری حدیث پہ عمل کرتے جو ان کی کمر کو درست کر دیتی ہے۔ تو یہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، جو بندہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر زیادہ سے زیادہ حکیم کہتے ہیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا صوم و تصیح اور روزہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، کئی لوگ ہوتے ہیں رمضان کے اندر لالچی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جو آج چلو روزہ رکھ لیا کل نہیں رکھیں گے، ایسے طبیعتیں بھی ہوتی ہیں، میں سارا دن زیادہ کھاؤں گا، میں زیادہ پیوں گا، فریج سے زیادہ چیزیں نکال کے کھاؤں، حالانکہ کھایا نہیں جاتا۔ یہ میں نے حدیث کے لفظ بیان کیا تھا، لا لالچ ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر، شیطان کی طرف سے لالچ آ جاتی ہے، وہ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے کہ تو زیادہ کرے گا ان کو روزہ رکھنے دے، تو وہ شیطان جو آتا ہے اور اس کا سارے مہینے کا نقصان کر جاتا ہے۔ تو اس لیے صاحبوں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا، ہمیں چاہیے